الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفمی دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى في الحلم والکرم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معززین حاضرین و سامعین کرام قرآن مجید فرقان حمید سے ہم نے سورۃ الجمعہ کی پہلی 4 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ آج جو ہے سورۃ جمعہ شریف یہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورت مدنی ہے، یعنی مدینہ پاک میں اس کا نزول ہوا ہے اور اس کی 2 رکوع ہیں صرف، اور اس کی 11 آیات ہیں۔ 11 آیات اس کے اور اس کے 180 کلمے ہیں، ہاں جی سینٹنس جو ہوتے ہیں، اور اس کو 720 اس کے حروف ہیں۔ یہ سورت جو ہے یہ نازل ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، اور صلح حدیبیہ کے بعد یہ نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ جب یہ سورت نازل ہوئی اور وہ مسلمان ہوئے ہیں
صلح حدیبیہ کے دور اور غزوہ خیبر کے درمیان۔ صلح حدیبیہ جو ہے یہ یعنی جو حدیبیہ ٹریٹی تھا وہ ہجری 6 میں ہوا ہے، اور غزوہ خیبر جو ہے یہ 7 میں ہوا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے بعد اور خیبر سے پہلے وہ مسلمان ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سورت جو ہے یہ حدیبیہ سے پہلے نازل نہیں ہوئی، حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم موجود تھے جب یہ سورت جو ہے نا یہ سورت جمعہ نازل ہوئی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور ان کے شاگرد جتنے بھی ہیں، حضرت مجاہد ہو گئے، قتادہ ہو گئے، حسن ہو گئے، اکرمہ ہو گئے، اور ان کے علاوہ حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ سب کہتے ہیں کہ یہ سورت مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے جب یہ سورت نازل ہوئی۔ ہاں جی، تو چونکہ ابو ہریرہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم موجود تھے جب یہ سورت نازل ہوئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سورت مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہے۔ یہ ان صورتوں میں سے ہے جن کو مسبحات کہا جاتا ہے، یعنی کچھ صورتیں ایسی ہیں جو اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہے، جیسے سورہ حدید ہے، واقعہ کے بعد وہ شروع ہوتی ہے سبح للہ ما فی السماوات، اور جو اس کے بعد سورۃ حشر ہے 28ویں پارے میں، وہ بھی شروع ہوتی ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو سورۃ صف ہے جو پچھلی گزری ہے سورت، وہ بھی شروع ہوتی ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ گویا کہ 3 صورتیں شروع ہوتی ہے سبح سے۔ یہ سبح صیغہ ہے ماضی کا، سبح، سبحا، سبحو، سبح، سبحت، یہ جو ہے نا ماضی کا صیغہ ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں جتنے بھی مخلوق ہے اس نے تسبیح بیان کی۔ یہ تصدیق کے معنی میں آئے گا جب ماضی کا صیغہ آئے گا کہ اس نے تصدیق، مطلب انہوں نے تسبیح بیان کی۔ اور جو 2 صورتیں ہیں جیسے یہ سورۃ جمعہ ہے اور آگے جو ہے سورۃ منافقون چھوڑ کر سورۃ تغابن، یہ 2 صورتیں شروع ہوتی ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے، یعنی پہلی 3 صورتیں ماضی کے صیغے کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، اور یہ جو اگلی 2 صورتیں ہیں یہ شروع ہوتی ہیں مضارع کے صیغے کے ساتھ، جس کے میں حال کا معنی بھی ہوتا ہے، استقبال کا بھی ہوتا ہے۔ تو زمانے کل 3 ہیں، ایک زمانہ پاسٹ کا ہے، ایک پریزنٹ کا ہے، اور ایک فیوچر کا ہے، جس کو ماضی، حال اور استقبال کہتے ہیں۔ ان 3 زمانوں کے علاوہ اور کوئی زمانہ نہیں۔ تو جو پہلی 3 صورتیں ہیں اس میں ماضی کا صیغہ پایا گیا، یعنی زمانہ ماضی کے اندر ساری جو ہے مخلوق اللہ کی آسمانوں اور زمینوں کے درمیان وہ اس نے تسبیح بیان کی۔ اور جو یہ 2 صورتیں ہیں جمعہ اور تغابن، اس میں ہے حال اور استقبال کا معنی، یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کی مخلوق ہے وہ تسبیح بیان کر رہی ہے اور تسبیح بیان کرتی رہے گی۔ تو گویا کہ سارے زمانے پائے گئے نا، تو مفہوم اور مقصد کیا نکلا ان صورتوں کا، ان آیات کا مقصد یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی جو تسبیح ہے وہ زمانے تک محدود نہیں، وہ کوئی بھی زمانہ ہو، ماضی کا زمانہ ہو، اس میں بھی وہ تو اس کی تسبیح بیان ہو رہی ہے اور ہوتی رہی ہے،
اور جو زمانہ حال ہے اس میں بھی اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے، اور جو مستقبل کا زمانہ آئے گا، قیامت تک کا زمانہ، اس میں قیامت کے بعد تک کا زمانہ بھی، اس میں بھی اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان ہوتی رہے گی۔ تو یہ مفہوم ہے کہ اللہ کی تسبیح ساری مخلوق اپنی اپنی زبان سے، جیسے بھی اس کی کوئی زبان ہے، اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کوئی بھی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ اس اللہ کی مخلوق کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ تو یہ جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کی، یہ ساری اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اللہ کو پہچانتی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہیں۔ پرندے بھی، درندے بھی، چرندے بھی، حیوانات بھی، درخت بھی، شجر و حجر بھی، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ درخت جب اللہ کی تسبیح سے غافل ہو جاتا ہے تو اس پر اس وقت کلاڑی چلتی ہے اور وہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ یعنی جب تک وہ سرسبز رہتا ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہتا ہے، جوں ہی اس نے تسبیح چھوڑی تو کلاڑی لے کر، آرا لے کر آدمی پہنچ گئے اور انہوں نے اس کو درخت کو کاٹ دیا۔ تو یہ 10 درخت جو ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ گھاس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ جو سبزہ ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اس لیے حکم ہوا کہ بھئی تم قبروں پر جو ہے نا ہری شاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ ڈالی کہ جب تک یہ تر رہے گی اس وقت تک یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہے گی۔ تو خشک ہونے کے بعد وہ اللہ کی تسبیح چھوٹ جاتی ہے اس سے۔ تو یہ جتنے بھی ہرے بھرے درخت آپ کو معلوم ہوتے ہیں، جتنے بھی پرندے، یہ چرندے، یہ جانور اڑتے پھرتے چلتے پھرتے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ سارے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور کتنی کو بیان کرتا ہے اس کا کسی کو اندازہ نہیں۔ حضرت داؤد نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے تھے۔ انہوں نے رات کے 24 گھنٹے کے انہوں نے 3 حصے کیے ہوتے تھے، اور اس میں انہوں نے یہ لازمی کیا ہوتا تھا کہ ان کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد ہر وقت اللہ کی عبادت اور تسبیح و تعلیل میں گزارے وقت۔ تو آپ بھی ایک حصہ جو ہے وہ آپ آرام فرماتے، ایک حصہ آپ جو ہے حکومت کے کاموں کو سر انجام دیتے، کیونکہ بہت بڑے آپ بادشاہ اور قاضی تھے، اور ایک حصہ آپ عبادت میں، اللہ کی عبادت میں مصروف۔ اس میں کوئی آدمی آپ کے قریب نہ آتا، کوئی آدمی آپ کو ڈسٹرب نہ کرتا۔ تو یہ آپ نے ایسا کیا ہوا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی بہت عبادت کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ انہوں نے پوچھ لیا، یا اللہ آج میری عبادت کیسی رہی؟ ہاں جی، اللہ کے نبی ہے نا جی، تو اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، بے تکلفی ہوتی ہے۔ تو پوچھنے لگے، یا اللہ آج میری عبادت کیسی رہی؟ بڑی ذوق شوق سے کی ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آج تو آپ کی عبادت سے مینڈک نمبر لے گیا۔ مینڈک جو تھا اس کی عبادت تیری عبادت سے زیادہ تھی۔ اللہ کے راز اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسا، کس کی عبادت کو کیسے قبول فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سے کس نے پوچھا کہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے فرما دیا میں۔ ہاں جی، اور بات تو سچی تھی کہ اللہ کا نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، لیکن اللہ کو یہ بات جو ہے نا یہ پسند نہیں ہے۔ ہاں جی، جب بھی کوئی ایسی بات ہو علم کی تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا عالم ہے۔ ہاں جی، اللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا۔ مفتی جب بھی فتویٰ لکھتے ہیں نا، وہ اپنی پوری تسلی، عرق ریزی کے ساتھ اور بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ فتویٰ لکھتے ہیں، اور اس کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ ھذا ما عندی، یہ تو میری سمجھ میں آیا جو ہے،
واللہ عالم بالصواب، لیکن اللہ سب سے بہتر جانتا ہے، یہ ہے اصل طریقہ۔ تو بات تو ویسے بھی سچی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کا نبی روئے زمین پر سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ آپ نے کہا میں بڑا عالم ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تربیت ہے انبیاء کی یا جو احکام ہیں وہ بھی انبیاء کے لیے بڑے سخت ہیں۔ فرمایا اچھا تو اگر سب سے بڑا عالم ہے تو پھر جا ہمارے ایک بندے کو جا کے مل۔ پھر وہ سورہ کاف کا واقعہ آتا ہے، خضر علیہ السلام سے ملے، اور خضر علیہ السلام نے پھر ایسی باتیں بتائیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ ہاں جی، کیونکہ ان کو رب تعالیٰ نے باطن کا علم دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کا علم دیا تھا۔ ان کی اپنی شریعت تھی، ان کی اپنی شریعت ہے۔ تو جو ہے نا اسی طرح یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کا علم زیادہ ہے، کس کی نیکی زیادہ ہے، کس کا تقوی زیادہ ہے، کس کی پرہیزگاری زیادہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت عاجزی اور انکساری کرے، اور اپنے آپ کو عاجز اور جو ہے محتاج بندہ اللہ کا سمجھے۔ یہ انسان کے لیے اس کے معراج ہے، اس کے لیے یہ سب سے اچھی بات یہ ہے۔ ہاں جی، اور ہر وقت استغفار، توبہ اور عاجزی اور انکساری کرتا رہے، اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ جو ہی اس نے فخر سے، تکبر سے، اس نے غرور سے یہ سر اٹھایا تو رب تعالیٰ نے غیرت جو ہے نا وہ پھر جاگ اٹھتی ہے، پھر وہ اس کو وہ دکھاتا ہے۔ ہاں جی، اس لیے فرمایا نا کہ تکبر کبریائی جو ہے یہ میری چادر ہے، کوئی آدمی تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے۔ تو اکثر جو ہے انبیاء علیہ السلام کے سوالات اور ان کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ عاجزی اور انکساری پر مبنی ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہاں جی، الملک، اللہ کون ہے؟ جو بادشاہ ہے، جو ہے مالک ہے ہر چیز کا۔ ہاں جی، مالک ہے قیامت کے دن کا، مالک ہے آسمان و زمینوں کا۔ القدوس، القدوس کا معنی کیا ہے؟ جو ہر عیب سے پاک ہو، بے عیب ذات، کوئی عیب اس کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا، اور جھوٹ بولنا اور اس طرح کی جو ہے حرکتیں یہ اس کی ذات سے ناممکن ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ہے جو مالک ہے، بادشاہ ہے اور قدوس ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اس کی ذات میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ العزیز، اور وہ غالب ہے، عزت والا ہے، غالب ہے۔ حکیم، وہ حکمت والا ہے۔ یہ سارے اللہ کے نام ہیں جو اسماء حسنہ ہیں، خوبصورت ہیں۔ تو فرمایا اللہ کی تسبیح ہر وہ چیز بیان کرتی ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ وہ اللہ جو مالک ہے پوری کائنات کا، ہر ایک چیز کا، ہر جاندار کا، ہر بے جان کا، پورے یونیورس کا جو مالک ہے۔ قدوس، جو ہر قسم کے عیب سے پاک اور منزہ ہے۔ العزیز، جو غالب ہے۔ حکیم، جو حکمت والا ہے اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ آگے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بھیجا امیین میں، ان پڑھوں میں، اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے۔ اور اس رسول کا کیا کام ہے؟ اس کی 3 جو ہے نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان لوگوں پر جو امیین ہیں ان پر قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دوسری ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان کے
تزکیہ نفس کرتے ہیں، ان کو پاک اور صاف کرتے ہیں، ان کی ظاہری بیماریوں کو، ظاہری باتوں کو بھی پاک صاف کرتے ہیں، اور جسمانی اندرونی باطنی بیماریوں کو اور تکلیف کو بھی دور کرتی ہے۔ تیسرا ان کی جو نعمت ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے وہ کیا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ اپنی امت کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ لوگ اس سے پہلے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اب یہاں جو ہے نا فرمایا هو الذی، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ ہاں جی، جیسا ہم نے پچھلے بھی کسی درس میں ہم نے ذکر کیا کہ آپ کسی قابل ترین انسان کو دیکھیں نا، جس نے کمپیوٹر تیار کیا ہو، جس نے ہوائی جہاز تیار کیا ہو، جس نے موٹر تیار کی ہو، جس نے ریل گاڑی تیار کی ہو، جس نے آئٹم بم بنائے ہوں، جس نے جو ہے کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی میں جس نے اہم کردار ادا کیا ہو، جس نے بجلی بنائی ہو، جس نے یہ ساری چیزیں جو موبائل بنائی، جو بھی جن کو انسان دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ تو اب جب وہ اپنے ریزمے لکھے گا، جب وہ اپنی اپلیکیشن لکھے گا کسی کو اپنے تعارف کے لیے، تو کیا لکھے گا؟ ہاں جی، یعنی جو اس کی قابلیت ہے، جو اس نے تعلیم حاصل کی ہے، جو اس نے پریکٹس کی ہے، جو کچھ اس نے بنوایا ہے، جب وہ لکھے گا دنیا حیران رہ جائے گی نا، تو وہ اپنا تعارف کرائے گا۔ مثلا آپ دیکھ لیں کہ جرسی سٹی، نیو یارک یا ان علاقوں میں جتنے بڑا سسٹم ٹرینوں کا ہے، جتنا بڑا یہ ایئرپورٹ بنے ہوئے ہیں، یہ بڑی بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہیں، تو آخر ان کے بنانے والا بھی تو کوئی ہے نا۔ ہاں جی، تو جب اس کے ریزمے بڑی بڑی کمپنیوں کے سامنے جاتے ہوں گے، مخلوق کے سامنے جاتے ہوں گے، تو آپ دیکھ کر پڑھ کر حیران رہ جائیں گے۔ تو کیا ہو گیا؟ اس کا تعارف ہے۔ آپ کہیں کہ کمال ہے، اللہ نے کیسی عقل انسان کو دی ہے، کیسا وہ کام کرتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے ہمیں بھی کہ میری ذات جو ہے اس نے ہر چیز بنائی ہے، اس نے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بنائی ہیں، اس نے مکھی مچھر بھی بنایا ہے، اس نے یہ پاک ناپاک چیزیں ساری بنائی ہیں، اس نے اچھی بری چیزیں ساری چیزوں کا وہ خالق ہے۔ لیکن جب اس نے تعارف کرایا نا، تو اس نے یہ تعارف نہیں کرایا کہیں بھی کہ میں وہ خدا ہوں جس نے کتے کو پیدا کیا، میں وہ خدا ہوں جس نے مکھی کو پیدا کیا، میں وہ خدا ہوں جس نے مچھر کو پیدا کیا، میں وہ خدا ہوں جس نے گندگی کی کیڑوں کو پیدا کیا۔ حالانکہ سب چیزوں کا خالق تو وہ ہے، لیکن اس نے یہ کبھی نہیں کہا۔ جہاں بھی اس نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، اس نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، میں وہ خدا ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا جو سارے دینوں پر غالب آئے گا۔ ہاں جی، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، میں وہ خدا ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ان پڑھ لوگوں میں مبعوث فرمایا۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرتا ہے هو العزیز۔ آگے جو فرمایا نا کہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے امیوں میں رسول بھیجا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ حالانکہ ان پڑھ ہونا یہ عام لفظوں میں یہ کوئی تعریف نہیں ہے، لیکن اس ذات کے لیے تو تعریف ہے کہ جو امیوں میں رسول بن کر آیا۔ اور امی کون تھے؟ یعنی عرب کا معاشرہ جو تھا ان کو امی کہا جاتا تھا۔ وہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ پڑھنے لکھنے پر اعتبار نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگ جاتے ہیں نا، آج دیکھیں جیسے آج کا ماحول ہے، آج ہر دنیا میں گاؤں میں چلے جائیں، قصبوں میں چلے جائیں، شہروں میں چلے جائیں، تو سکول ہی سکول ہے۔ ہر غریب آدمی اپنے بچے کو سکول بھیجنے کی کوشش کرتا ہے، امیر آدمی بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔
یعنی کوئی خاندان ایسا نہیں جو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم کے لیے سختی نہ کرتا ہو، ٹیوشن پے نہ کرتا ہو، ان کے اخراجات برداشت نہ کرتا ہو، ان کے لیے مصیبتیں تکلیفیں برداشت نہ کرتا ہو۔ اب تو ہر کونے پر جو ہے نا اسکول بن گیا نا، آپ جس بلاک میں رہتے ہیں اس کے کونے پر اسکول ہے۔ ہاں جی، ہم نے جب ہمارا بچپن تھا، ہم اب دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ اس وقت یعنی 4 گاؤں سے دور جو ہے وہ لوگ بچے آتے تھے، صبح چلتے تھے، بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، پاؤں میں شوز نہیں ہیں، اور جو ہے کپڑے اتنے موٹے نہیں ہیں کہ سردی برداشت کر سکیں وہ، لیکن وہ اتنے دور سے آتے ہیں کہ آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ 4 میل، 5 میل، 10 میل دور سے بچے جا کر اسکولوں میں پڑھیں اور تعلیم حاصل کریں، یہ کتنا مشکل کام تھا۔ ہاں جی، اور ہم نے آپ مثلاً دیکھیں نا، آپ یہ جو جتنے بھی آپ کے لیڈر حضرات ہیں جو بیوروکریٹ ہیں یا وزیر وغیرہ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ پر پرانے زمانے کے ہیں، اس وقت تو اسکول نہیں ہوتے تھے، تو کتنا دور جا کر وہ لوگ پڑھتے تھے، کتنی تکلیفیں برداشت کرتے تھے۔ تو تعلیم جو ہے اس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، لیکن ایک وہ وقت تھا کہ عرب کے لوگ تعلیم کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں پسند کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم ان کتابوں کے محتاج ہیں، آپ چیز بیان کرو، آپ جتنا مرضی پڑھو، ہم آپ کو دوسرے دن سنا دیں گے۔ یہ ہمارے جتنے محدثین ہیں، علماء ہیں، امام بخاری ہو گئے، امام مسلم ہو گئے، امام حاکم ہو گئے، یہ جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں، یہ قلم دوات اپنے ساتھ رکھتے ہی نہیں تھے، پیپر قلم نہیں ہوتا تھا، یعنی رکھتے ہی نہیں تھے۔ جب ان کے جو ساتھی ہیں، اسٹوڈنٹ، انہوں نے کہا کہ بخاری آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، آپ لکھتے کیوں نہیں ہو؟ استاد جو تقریر کرتے ہیں، جو حدیث بیان کرتے ہیں، جو آپ کو احادیث بتاتے ہیں، آپ ان کے اسناد لکھیں، آپ کو ایک ذخیرہ آپ کے پاس بن جائے گا، آپ کیوں نہیں لکھتے؟ لیکن وہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ جب بار بار لوگوں نے تنگ کیا، بچوں نے تنگ کیا، تو آپ نے ایک دن کہا نکالو اپنی کتابیں۔ ان کتابیں نکالی تو کہا کہ سنو مجھ سے جو کچھ ہم نے پچھلے چند مہینوں میں یا چند ہفتوں میں استادوں سے پڑھا۔ آپ شروع ہو گئے، آپ نے وہ ساری باتیں ایسے بیان کر دی کہ وہ جو لکھنے والے تھے انہوں نے محسوس کیا کہ ہماری کتابوں کے اندر غلطیاں ہیں، انہوں نے ان سے سن کر اپنی غلطیوں کو درست کیا۔ یہ بات کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز کی جو کئی سو سال بعد پیدا ہوئے، اور عرب کا معاشرہ جو تھا، آپ اگر کتابیں پڑھیں پرانی جو زمانے کی ہیں، متنبی ہو گئی، حماسہ ہو گیا، یہ کتابیں جو ادب میں پڑھائی جاتی ہیں مدارس میں، ان لوگوں کے حافظے دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا تھا کہ ان کا کتنا بڑا حافظہ تھا۔ ہاں جی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنا جب ان کی نظر کمزور ہو گئی، آخر میں وہ نابینے ہو گئے۔ شروع میں بھی نابینے تھے، جب پیدا ہوئے تو نابینے تھے، اور ماں جو تھی بڑی نیک تھی، تو نام ان کا تھا محمد بن اسماعیل۔ تو ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ نابینا ہے، تو دعائیں کی اس نے، وظائف پڑھے، نیک عورت تھیں، تو خواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے فرمایا آپ کے بیٹے کی آنکھیں صحیح ہیں۔ تو امام بخاری نابینا تھے، تو بچپن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بشارت دی ماں کو، ان کی ماں کو، تو حضرت امام بخاری کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اب انہوں نے حدیث پڑھی، تو آپ نے جو ہے نا یہ بڑی محنت کے ساتھ بخاری شریف لکھی اور حدیث کا سبق درس لیا، تو آخر عمر میں جو ہے نا پھر جا کر آپ نابینے ہو گئے، یعنی آپ کی نظر کمزور ہو گئی۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ۔ جب ہم انسان کی عمر لمبی کرتے ہیں، سورہ یاسین کی آیت ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جب ہم انسان کو بوڑھا کرتے ہیں، اس کی عمر بڑھا دیتے ہیں، پھر ہم اس کو ابتدائی زندگی کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ جیسے بچے جو ہیں
وہ کمزور ہوتے ہیں، وہ سڑک پار نہیں کر سکتے. بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ ان کے اندر طاقت اور قوت نہیں ہوتی. بچے ہوتے ہیں ان کے اعضاء، ان کے جسم کے جو آرگن وغیرہ ہوتے ہیں یہ کمزور ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہم بوڑھے کو بھی ہم بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں، ان کا بھی وہی حال ہو جاتا ہے. جیسے بچے کی یادداشت جو ہے وہ کبھی بھولتا ہے، کبھی پوچھتا ہے آپ سے، کوئی چیز یاد نہیں رہتی یا اس کو. اسی طرح ہم بوڑھا آدمی جو ہے نا اس کی بھی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے. جیسے بچہ جو ہے وہ اتنا زیادہ وزنی کام نہیں کر سکتا، اس طرح بوڑھا بھی اپنی عمر میں ایک وقت آتا ہے جب وہ اتنے کام نہیں کر سکتا. تو فرمایا وَمَن نُعَمِّرُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جس کی ہم عمر بڑھاتے ہیں، عمر زیادہ دیتے ہیں نا، پھر اس کو جو ہے نا بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں. یہ دیکھ لیں آپ کہ ایک آدمی ہے، یعنی بچپن میں جو اس کے اعضاء میں کمزوری تھی بڑھاپے میں وہی لوٹ آتی ہے. ہاں جی، آج بچپن میں آپ بچے کی انگلی پکڑ کر اس کو چلاتے سکھاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ بوڑھے آدمی کو بھی، اب ہماری عمر بھی ہے تو گرچہ ہم اللہ کے فضل سے ٹھیک ہیں، لیکن ہمارے بچے ہمارا ہاتھ پکڑ کر کہتے جی سیڑھیوں سے اترو جی، گاڑی میں بیٹھو جی، ایسے دیکھنا سائیکل آ رہا ہے ایسے کراس نہ کرو. جب تک ہم سڑک کراس نہ کرنے وہ آگے منہ نہیں ہوتے. تو یہ جو ہے نا قانون قدرت ہے، خدا تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے. تو امام بخاری بوڑھے ہو گئے، جب نظر کمزور ہو گئی تو پھر اس وقت اونٹ کی سواری ہوتی تھی، آپ اونٹ پر بیٹھ کر جاتے. تو کسی نے دیکھا جو ساتھ تھے آپ کے سفر کرنے والے کہ آپ جو ہے نا بالکل ایک جگہ پر پہنچتے نا تو بالکل اونٹ کی پشت کے ساتھ ایسے سر جھکا کر نیچے ہو جاتے. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کو کیا ہوا؟ یعنی آپ بالکل ٹھیک بیٹھے آ رہے تھے، اچانک آپ اونٹ کے اوپر لیٹ گئے، تو یہ کیا آپ کو تکلیف تو نہیں ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا اونٹ کو روک دو. روکا، فرمایا یہاں درخت نہیں ہے، اس جگہ پہ جہاں میں اپنے آپ کو میں نے اونٹ کی پشت کے ساتھ ملا دیا ہے، یہاں درخت نہیں ہے. میں نے کہا یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے. فرمایا یہ جو 7 گاؤں ہے نا اس سے کسی بوڑھے شخص کو بلا کر لاؤ اور اس سے پوچھو کہ اس جگہ پر درخت ہوتا تھا جب تک میں اس رستے پر یہاں پہنچ کر اپنے سر کو اتنا نیچے نہیں کرتا تھا کہ اونٹ کی پشت کے ساتھ میرا سر مل جائے، میں اس درخت کی شاخوں سے اور اس کے تنے اور اس کی جو ہے لکڑی سے میں گزر نہیں سکتا تھا. تو آج اگر درخت یہاں تھا پہلے اور کسی نے کاٹ دیا ہے تو میں حدیث بیان کرتا رہوں، اور اگر یہاں درخت نہیں تھا کبھی بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنا چھوڑ دوں. اونٹ روک دیا گیا. لوگوں نے بلایا شہر کے آدمیوں کو جو 7 گاؤں تھا، پرانے بزرگ آئے بوڑھے، ان کا بالکل یہاں درخت تھا، بالکل یہاں درخت تھا، اور ایسا درخت تھا کہ اس کے نیچے سے سوار آدمی سواری پر اونٹ پر نہیں گزر سکتا تھا جب تک کہ وہ اپنے سر کو بالکل اونٹ کی پشت کوہان کے ساتھ ملا نہ دیتا. تو امام صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو نا نظر نہیں ہے لیکن ملکہ دیکھیے، حافظہ دیکھیے، اور آپ کا دیکھیے کہ بالکل اسی جگہ پر آپ اپنے سر کو نیچے جھکا رہے ہیں جہاں درخت تھا. اور کہا میں حدیث بیان کرتا ہوں، اگر یہاں درخت نہیں تھا تو میں حدیث بیان کرنی چھوڑ دوں کیونکہ میرا حافظہ کمزور ہے. ہاں جی، تو یہ عالم تھا محدثین کا. 10 لاکھ حدیثیں، لاکھ 3 4 لاکھ حدیثیں یاد کر کے جو ہے ان کو حدیث کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی بات تھی. تو یہ جو ہے نا وہ عرب کے لوگ جو تھے نا امی ہونے پر فخر کرتے تھے کہ ہم کتابوں کے محتاج نہیں ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کتابوں کے پڑھنے کی، آپ ہم سے جو بات پوچھنی ہے پوچھ لو، 100 سال کے بعد جو سننا ہے سن لو، ہمیں وہ سب کچھ یاد ہے. ہاں جی، تو عرب کا معاشرہ جو تھا امی تھا، بالکل چند لوگ اس میں پڑھے لکھے تھے. حضرت عمر فاروق پڑھے لکھے تھے، زید بن ثابت کاتب تھے، حضرت امیر معاویہ کاتب تھے.
تو یہ لوگ جو ہے چند لوگ یہ کاتب تھے، لیکن اکثریت جو تھی چند انگلیوں پر گن سکتے تھے، باقی سارے لوگ ان پڑھ تھے اور ان کو اس پر فخر تھا بالکل۔ وہ کہتے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اسکولوں کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے لکھنے پڑھنے کی، ہمیں تو یہ امی معاشرہ تھا۔ اب امی جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ذات ہے جس نے امیوں میں رسول بھیجا۔ تو امیوں میں رسول بھیجا، یا سے یہودیوں کو یہ مغالطہ لگا، انہوں نے کہا کہ چونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ فی الامیین رسولا، امیوں میں رسول بھیجا، تو امی تو صرف عرب کے لوگ ہیں، باقی لوگ تو امی نہیں ہیں۔ قرآن نے جن کو کہا کہ امی ہیں وہ عرب کے لوگ ہیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے نبی ہیں، کیونکہ امیین رسول آیا تو صرف عرب کے رسول ہیں۔ تو علماء نے جواب دیا ان کا نہیں، قرآن مجید ہے، اس کو سمجھنے کے لیے علم اور عقل چاہیے۔ ایک ہے الی الامیین، ایک ہے فی الامیین۔ فی الامیین کا مطلب ہے کہ ان امیوں میں وہ رسول پیدا ہوا، ان امیوں میں وہ رسول بھیجا گیا۔ ایک ہے الی الامیین کہ اس رسول کو بھیجا گیا امیوں کی طرف۔ اگر تو قرآن میں الی الامیین ہے تو پھر تو آپ مانیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ صرف امیوں کی طرف رسول بن کر آئے ہیں، اور اگر فی الامیین ہے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف عرب کے نبی ہیں، بلکہ قرآن کی دوسری آیات اٹھا کے دیکھیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ ساری کائنات کے لیے، جہاں کئی بھی انسان ہیں، جہاں بھی انسان ہیں، حیوان ہیں، جانور ہیں، فرشتے ہیں، درند ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، اب سمندر کی مخلوق ہے، ساری جو ہے نا عالمین میں داخل ہے، اور آپ تمام کے رسول ہیں، تمام کے لیے رحمت ہیں۔ یا اس طرح فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے پوری نسل انسانی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ تو یہ آیتیں جو ہیں، یہ حدیث پاک ہے، اُرسلتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں ساری مخلوق کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ آیتیں اور یہ احادیث یہ کیا بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے رسول نہیں، آپ پوری کائنات کے رسول ہیں۔ باقی یہ فرمایا کہ فی الامیین رسولا، اس میں بھی حضور کی تعریف ہے۔ تعریف کیا ہے کہ امیوں میں رسول آیا اور اس نے ان کو ایسا پڑھایا کہ کائنات کا معلم بنا دیا۔ ہاں جی، حالانکہ آپ دیکھیں کہ پورا ان پڑھ معاشرہ ہو، آج کل دیکھیں آپ پورا ان پڑھ معاشرہ ہو، تو کیا وہاں کسی ان پڑھ کو ٹیچر لگایا جاتا ہے؟ ہاں، یعنی آپ سکولوں میں دیکھیں، یہ سکولوں کی جتنے بھی اب کتنا ایجوکیشن جو ہے یہ کتنی ایڈوانس جا رہی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، کسی ایجوکیشنل سینٹر میں جب آپ کوئی استاد رکھتے ہیں تو کیا آپ اس کا ریزیومے چیک کر کے پہلے سے کمزور استاد رکھتے ہیں یا پہلے سے اعلیٰ استاد رکھتے ہیں؟ ہاں جی، اعلیٰ اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کا عجیب قانون ہے کہ امیوں میں رسول بھیجا، اور وہ بھی امی بھیجا، تو ان کو کیا وہ سکھائے گا جب اس رسول کو آتا ہی کچھ نہیں ہے؟ یعنی جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ رسول آتا ہی کچھ نہیں ہے، وہ ان پڑھ ہے۔ ہاں جی، ان پڑھ ترجمہ کرتے ہیں نا، ان پڑھ ہے۔ جب ان پڑھ ہے تو وہ امیوں کو کیا سکھائے گا؟ ہاں جی، تو آپ نے کیا سکھایا؟ آپ امیوں میں آئے اور آپ خود امی تھے، ان پڑھ میں ترجمہ نہیں کروں گا، آپ امیوں میں آئے، آپ امی تھے، لیکن آپ نے دیکھو کہ کیسے بڑے عالم تیار کر دیے اپنی قوم میں۔ ہاں جی، حضرت زید بن ثابت کو دیکھو، حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھو، ہاں جی، اب حضرت عمر فاروق کو، حضرت عبداللہ بن عباس کو دیکھو، ابی بن کعب کو دیکھو، ان سارے محدثین کو، صحابہ کو دیکھو، کتنا علم آپ نے ان کو دے دیا۔ اور اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تھا تو پھر آپ نے ان کو کیسے اتنا بڑا عالم بنا دیا؟ آپ نے ان کو کیسا رازدان بنا دیا؟ ہاں جی، یہ ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، آپ نے بغل میں کبھی تختی نہیں اٹھائی،
ہمیں یاد ہے جب ہم اسکول جاتے تھے تو ہمارے پاس سلیٹ ہوتی تھی، بستہ ہوتا تھا، تختی ہوتی تھی، مٹی ہوتی تھی، قلم دوات ہوتی تھی جس سے ہم لکھتے تھے۔ آپ دکھا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بغل میں تختی اٹھائی ہو، کبھی کوئی کتاب رکھی ہو، کسی مدرسے میں جا کر آپ نے پڑھا ہو؟ آپ نے کبھی نہیں پڑھا۔ جب کبھی نہیں پڑھا تو ان پڑھ معاشرے کو اتنا بڑا عالم کیسے بنا دیا؟ ہاں جی، اتنا بڑا عالم کیسے بنا دیا؟ اب دیکھو نا، یہ ہے نا کسی جو ہے نا، یہ کیا امی کا معنی کیا ہے؟ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ امی کا معنی ہے الامی الذی لا یکتب، جو لکھنا نہ جانتا ہو۔ امی کیا ہوتا ہے؟ جو لکھنا نہ جانتا ہو۔ زجاج کہتے ہیں الامی الذی علی خلقۃ الامۃ لم یتعلم الکتاب ولا جبلتہ۔ امی وہ ہوتا ہے جو جیسے پیدا ہو ماں کی کوکھ سے، جب بچہ پیدا ہو جیسے وہ ان پڑھ ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ رہے۔ لم یتعلم الکتاب، کبھی اس نے کسی کتاب کو ہاتھ نہ لگایا ہو، کسی سے پڑھا نہ ہو، اور فہو علی جبلتہ، وہ اسی طریقے پر، اسی طرز پر پوری زندگی گزار دے جس طرح وہ پیدا ہوا تھا۔ اب جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو اس وقت تو کچھ نہیں پڑھا ہوتا، تو وہاں سے لے کر آخری عمر تک اگر وہ نہ پڑھے، کسی کتاب کو نہ پڑھے، کسی استاد کے پاس نہ جائے، کوئی اس کو کسی استاد کے سامنے بیٹھا ہوا دیکھے نہیں، کسی کتاب کو پڑھتا ہوا دیکھے نہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ امی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ امی ہوتا ہے۔ اور عرب کے لوگ امی کس کو کہتے تھے؟ الامیون لأن الکتابۃ فیہم حضیرۃ او عدیمۃ۔ عرب کے لوگ امی اس کو کہتے تھے کہ جن میں پڑھنا لکھنا جو ہے بالکل معدوم ہو، ختم ہو، یعنی کوئی کبھی کسی نے کوئی کتاب پڑھی نہ ہو، عرب کے لوگ اس کو امی کہتے تھے۔ جب اس کو امی کہتے تھے تو اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امی تھے، آپ امی تھے، لیکن آپ نے معاشرے کو کیسے سکھا دیا؟ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم یحتج الیہ من کان القلم الاعلی یختمہ۔ وہ شخص کہ قلم اعلیٰ، لوور قلم ہے نا، یہ قلم، یہ جس کو اللہ نے فرمایا تھا قلم کو کہ لکھ، تو اس نے عرض کیا سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور پھر قلم کو کہا اکتب، اے قلم لکھ۔ اس نے کہا میں کیا لکھوں؟ فرمایا ما کان وما یکون، جو ہو چکا ہے وہ لکھ، اور جو ہونے والا ہے وہ لکھ۔ تو وہ قلم ہے جس نے لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دیا، جس نے لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دیا۔ ابھی بھی کہتے ہیں نا کہ جو تقدیر ہے، جو کچھ انسان کی قسمت میں ہے، وہ لوح محفوظ میں لکھا جاتا ہے۔ ہاں جی، تو قلم نے لکھا، کس میں لکھا؟ لوح محفوظ میں۔ تو علامہ حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم یحتج الیہ من کان القلم الاعلی یختمہ، قلم اعلیٰ جس کا خادم ہو، قلم اعلیٰ جس کا خادم ہو، واللوح المحفوظ و مصحف و منظر ہو، اور لوح محفوظ جس کی نگاہوں کے سامنے ہو۔ ہاں جی، قلم لکھنے والی جس نے ساری کائنات کی تقدیر لکھی ہے، جو کچھ انسان کے ساتھ ہونا ہے ماضی میں یا ہو چکا ہے یا ہونا ہے، جس قلم نے لکھا ہے اور جس لوح محفوظ پر لکھا ہے، وہ قلم اعلیٰ جس کا خادم ہو، اور لوح محفوظ جس کے منظر اور جس کے نظر پر کے سامنے ہو۔ وعدم کتابت ما علمہ بہا معجزۃ باہرۃ علیہ السلام، اور جاننے کے باوجود، یعنی حضور علیہ السلام کو اس قلم کا بھی پتہ ہے اس نے کیا لکھا، لوح محفوظ بھی سامنے ہے کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے، اس جاننے کے باوجود نبی کریم علیہ السلام کا کسی چیز کو نہ لکھنا، یہ آپ کا روشن معجزہ ہے، یہ آپ کا روشن
معجزہ ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے، جہاں تک میں نے کہیں پڑھا، آپ نے 6 مختلف زبانوں میں کلام کیا ہے، عرب کے علاوہ آپ نے مختلف 6 ملکوں کی جو انٹرنیشنل زبانیں ہیں، آپ نے اس میں فارسی میں کلام کیا، آپ نے رومی میں کلام کیا، آپ نے حبشی زبان میں کلام کیا، یعنی کہ صحابہ سے بات ہو رہی تھی نا، تو آپ نے ان کو وہ لفظ بتایا جو ان زبانوں کا تھا۔ تو اگر آپ نے کہیں پڑھا نہیں، کہیں سیکھا نہیں، کہیں گئے نہیں، تو آپ کو ان چیزوں کا کیسے پتہ چل گیا؟ ہاں جی، کیسے پتہ چل گیا؟ اور پھر کسی شاعر نے لکھا، فیض ام الکتاب پروردش فیض ام الکتاب پروردش لقب امی ازاں خدا کردش، کہ یہ سارا کمال جو ہے یہ اللہ کے اس قرآن کا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نور بخشا، اللہ کے کلام نے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا لقب امی کر دیا۔ یعنی قرآن نے ایسا علم قرآن کا حضور کو ملا کہ اللہ نے آپ کو امی کہہ دیا کہ آپ امی ہیں۔ ہاں جی، کیونکہ الرحمن علم القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جو سیکھا تو کس سے سیکھا؟ اللہ سے سیکھا۔ تو قرآن کے نور کی وجہ سے اللہ نے آپ کو امی قرار دیا۔ لوح تعلیم نا گرفتہ ببر، ہما ز اسرار لوح دادا خبر۔ کبھی آپ نے جو تختی ہے یا سلیٹ ہے، آپ نے بغل میں اٹھا کر کبھی آپ سکول نہیں گئے۔ ہاں جی، جب آپ وہاں نہیں گئے تو پھر لوح کی خبریں کیسے آپ بتا دیتے ہیں کہ لوح پر یہ لکھا ہے، قلم پر یہ لکھا ہے، لوح محفوظ پر یہ لکھا ہوا ہے؟ آپ کو یہ کیسے پتہ چل گیا؟ خبر کیسے ہوگی؟ برخط اوست ان سجار آثر کہ نہ خان دست خط ازاں 6000۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا جو کچھ لکھا یا جو کچھ فرمایا، تمام انسانوں اور جنوں نے اس پر آمین کہی اور سر رکھ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ لکھا، جو کچھ فرمایا وہ بالکل صحیح ہے، اس میں کسی قسم کی غلطی نہیں۔ ہاں جی، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر کو خط نہ پڑھے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہے، آپ کو امی کہا گیا۔ اب امی کو جو ہے نا لوگ عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں ان پڑھ، آپ کا ترجمہ ان پڑھ نہیں ہے۔ امی کے کئی معنی ہیں۔ ایک امی کا معنی یہ ہے کہ آپ کی ماں والا، ماں کو کہتے ہیں نا، تو امی ماں والا، یعنی آپ کی ماں ایسی یونیک ماں ہے کہ جو پوری کائنات میں اس جیسی ماں نہیں ہے، ان جیسی ماں نہیں ہے، اس لیے آپ کو امی کہا گیا کہ آپ کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے۔ ہاں جی، یعنی جب وہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آ رہی تھی اور مڈل آف دا مدینہ مکہ معظمہ ان کو جب مقام ابوا پر ان کی وفات ہوئی ہے، انہوں نے جو اشعار کہے ہیں، جو سیرت والوں نے وہ آپ کے اشعار لکھے ہیں، تو دیکھیں کہ وہ کتنا علم تھا اس مائی کے پاس کہ انہوں نے کہا کہ آپ حل کے بھی رسول ہیں، آپ حرم کے بھی رسول ہیں۔ ابھی 6 سال کی عمر ہے آپ کی، 6 سال کی عمر میں ماں کہہ رہی ہے کہ آپ حل کے بھی رسول ہیں اور حرم کے بھی رسول ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ میرا نام قیامت تک زندہ رہے گا، میرا نام قیامت تک زندہ رہے گا، یہ وہ فرما رہی ہے۔ اور کہہ رہی ہے کہ جو آپ دین ابراہیم پر آپ ہیں اور آپ اس کی حفاظت کریں گے، آپ شرک کو مٹائیں گے اور ایمان کا جھنڈا لہرائیں گے۔ یہ سارے اشعار جو حضرت مائی صاحبہ فرما رہی ہے۔ تو ایک معنی اس کا یہ کہ آپ ماں والے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ امی جو ہے نا، کہتے ہیں ماں کو، اور مکہ معظمہ کا نام کیا؟ ام القریٰ۔ ام القریٰ، قریٰ کہتے ہیں بستی کو، اور ام القریٰ کہتے ہیں تمام بستیوں کی ماں، تمام بستیوں کی ماں۔ اور ماں کا وجود سب سے پہلے ہوتا ہے۔ ہاں جی، بچے تو بعد میں ہوتے ہیں نا، ماں کا وجود پہلے ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی گاؤں یہ بنے ہیں، جتنے شہر بنے ہیں، یہ سارے بعد میں بنے ہیں۔ سب سے پہلا شہر کون سا ہے؟ مکہ معظمہ ہے، جس کے لیے یعنی جب سارا عرش اللہ کا پانی پر تھا، اللہ نے چاہا کہ
یہاں عبادت ہو، یہاں جو ہے نا گھر بنے، تو وہاں جاگ پیدا ہوئی، وہاں کعبہ بنا، اور اسی کعبے والے شہر کو کیا ام القریٰ، ہاں جی ام القریٰ، اب یونیورسٹی ہے وہاں، یونیورسٹی ام القریٰ۔ تو مکہ معظمہ کا نام کیا ہے؟ ام القریٰ۔ تو جو وہاں کا، اگر آپ اپنے امریکہ میں پیدا ہونے والے، آپ اپنے آپ کو امریکی کہہ سکتے ہیں، پاکستان میں پیدا ہونے والے پاکستانی کہہ سکتے ہیں، ہندوستان میں پیدا ہونے والے ہندوستانی کہہ سکتے ہیں، آپ ام القریٰ کے رہنے والے ہیں تو آپ امی نہیں کہلا سکتے، آپ کو امی کہلاتے ہیں آپ۔ اور ایک یہ ہے کہ امت کی طرف آپ کی نسبت ہے، آپ کی امت اتنی زیادہ ہوگی کہ جتنی 120 صفحے ہوں گی، 40 صفحے باقی انبیاء کی ہوں گی، اور 80 صفحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی، تو یہ آپ امت والے ہیں۔ اب یہ ترجمہ نہیں کرتے، امت والا کوئی ترجمہ نہیں کرتا، ام القریٰ کے رہنے والا کوئی ترجمہ نہیں کرتا، ماں والا کوئی ترجمہ نہیں کرتے، اور ضرور یہ ترجمہ کرنا ہے ان پڑھ، ہاں جی، یعنی آپ کو ان پڑھ کہنا کہ جب کہ آپ جو ہے کیسے ان پڑھ کہ آپ نے کیسے کیسے محدث پیدا کیے، کیسے کیسے لوگ پیدا کیے، ان کو کیسے کیسے راز کی خبریں بتائیں، ہاں جی، ان کو سارے علوم بتائے آپ نے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس علم تھا یہ سارا۔ تو اس لیے اب علامہ جو ہے نا اسماعیل حقی نے کہا کہ قلم اعلیٰ جس کا خادم ہو، لوح محفوظ جس کے نظر کے سامنے ہو، ہاں جی، وہ اگر نہ پڑھے نہ لکھے تو یہ اس کا ظاہر معجزہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی کا جب وہ مترجم جو یہودی تھا، وہ بتا رہا تھا نا، جب وہ ایران سے نکلے، پھر سیریا گئے، عراق گئے، سیریا گئے، پھر وہاں سے تکلیفیں اٹھا کے مدینہ پہ طیبہ آئے، تو درمیان میں یہودیوں نے ان کو چیزیں چھین لیں، بیچ دیں، ان کو غلام بنا لیا۔ جب اس مقام پر پہنچے تو یہودی نے گڑبڑ کی، آپ فارسی بولتے تھے نا، یہودی نے گڑبڑ کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو یہ بات کہہ رہا ہے اور تم مجھے یہ بتا رہے ہو۔ اس نے کہا ہے محمد اگر آپ جانتے ہیں تو پھر مجھے ترجمہ کرنے کے لیے کیوں بلایا آپ نے؟ مجھے ترجمان کیوں بلایا جب آپ جانتے ہیں؟ تو آپ کو تو جبریل امین نے آ کر بتا دیا کہ میرے محبوب یہ یہودی یہاں سے گڑبڑ کر رہا ہے، ہاں جی، یہ یہاں سے گڑبڑ کر رہا ہے۔ تو اس جبریل بتانے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ نہیں جانتے تھے، جبریل کو بتانے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ نہیں جانتے تھے، بہت ساری چیزیں آپ نہیں جانتے تھے، ہاں جی، آپ جانتے تھے لیکن آپ نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ صلح حدیبیہ کا آپ کا پتہ، جو حدیبیہ ٹریٹی لکھا گیا، اس میں لکھنے والا کون تھا؟ حضرت علی تھے۔ لکھنے والا کون تھا؟ حضرت علی تھا۔ انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ ہے، یعنی من محمد الرسول اللہ، یہ جملہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نے کہا کہ علی، یہ جو ہے نا ثقفی، مسعود ثقفی، یہ کہتا ہے کہ جی یہ ہم رحمان رحیم کو نہیں جانتے، بسم اللہ لکھو، رحمان رحیم مٹا دو۔ آپ نے فرمایا علی اس کو رحمان رحیم مٹا دو، بسم اللہ رہنے دو۔ انہوں نے مٹا دیا، وہ لکھ دیا۔ آگے وہ بولتا ہے لکھو جی میں محمد بن عبداللہ لکھو، میں محمد رسول اللہ کیوں لکھ رہے ہو؟ محمد رسول اللہ جو ہے نا، یہ تو اسی پر تمہارا جھگڑا اختلاف ہے۔ اگر آپ محمد الرسول اللہ لکھیں گے تو جھگڑا اسی طرح رہے گا، لکھو محمد بن عبداللہ۔ حضور نے فرمایا علی یہ محمد رسول اللہ مٹا دو اور محمد عبداللہ لکھو۔ انہوں نے کہا یہ میں تو نہیں مٹا دوں، میں کیسے مٹا دوں؟ جب آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں کیسے مٹا دوں؟ آپ نے نہیں مٹایا۔ تو آپ میں بات بتا رہا ہوں، آپ دیکھیں غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر امی تھے، اگر امی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کو یہ لکھے ہوئے کا ان لکھے ہوئے کا کوئی پتہ ہی نہ ہو، جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ الف لکھی ہوئی ہے، با لکھی ہوئی ہے، تا لکھی ہوئی ہے، یہ میرا نام لکھا، یہ زید کا نام لکھا، یہ بکر عمر کا نام لکھا، جس کو کوئی پہچان نہ کر سکے اس کو کیا کہتے؟ امی۔ جب حضرت علی نے نہیں مٹایا تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے ہاتھ سے کاغذ قلم لے کر وہ جو رسول اللہ کا لفظ تھا وہ آپ نے خود مٹا دیا۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے تو آپ نے مٹایا کیسے؟
آپ نے مٹایا کیسے؟ ہاں جی، تو آپ نے وہ مٹا دیا۔ تو کئی ایک ایسے واقعات آتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا۔ تو وہ علامہ حقیقی بات سچی نہ کہ قلم اعلیٰ جس کا خادم ہو، لوح محفوظ جس کی نظروں کے سامنے ہو، اگر وہ کوئی چیز نہ لکھے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے۔ وہ جاننے کے باوجود اگر نہیں لکھتا تو یہ اس کا معجزہ ہے۔ ہاں جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیوں میں تشریف لائے۔ اب جو ہے یہاں تین باتیں ہیں۔ ایک فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں رسول بھیجا۔ آگے تین نعمتیں دی، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول آ کر ان امیوں پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، آیتیں پڑھتا ہے، یہ ون تھنگ۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو، ان کے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ دو، تیسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تین نعمتیں دی جو آپ اپنی امت اور اپنے امیوں میں، اپنی قوم میں اور اپنے فالوور میں آ کر آپ ان کو سکھاتے ہیں۔ کیا؟ پہلی بات یتلو علیہم آیاتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر قرآن مجید ان پر پڑھتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ نعمت ہے کہ آپ نے کیسے پڑھا، کتنا خوبصورت پڑھا، کیسے تجوید اور قرات کے ساتھ پڑھا، اور آپ نے صحابہ کو سنایا، صحابہ نے آپ سے سن کر اس کو یاد کیا، یہ علیحدہ نعمت ہے۔ تو ہم جو قرآن مجید پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر پڑھا اور ہم نے آپ سے سن کر، یعنی آپ کے شاگردوں سے سن کر، شاگرد در شاگرد، شاگرد در شاگرد جو ہے ان روایات کو دیکھ سن پڑھ کر ہم نے اس قرآن کو پڑھا۔ ایک یہ نعمت ہے۔ دوسرا وَيُزَكِّيهِمْ، صرف قرآن پڑھتے نہیں ہیں بلکہ وہ صحابہ کے اور امیوں کے جن کی طرف آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ان کو ظاہری باطنی طور پر پاک اور صاف بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ پہلے سارے لوگ مشرک ہوتے تھے، آپ کی ازواج بھی بہت ساری مشرکہ تھی، کوئی یہودی تھی، کوئی نصارہ تھی، آپ کے صحابہ بھی جو تھے وہ بھی بہت سارے سب سے پہلے وہ مشرک تھے، شرک کرتے تھے۔ تو آپ نے جب آپ کے پاس آئے آپ نے ان کو ان کا تزکیہ نفس کیا، ان کا اندر پاک صاف کر دیا۔ پھر جو ظاہری بیماریاں تھیں جسم کے اوپر، جو گندیاں، وضو کا پتہ نہیں تھا، غسل کا پتہ نہیں تھا، آپ نے ان کے ظاہر کو بھی پاک اور صاف کیا۔ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ۔ تیسری نعمت یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ نے ان کو قرآن اور حدیث سکھایا، قرآن سکھایا، کتاب سکھائی، ان کو تعلیم دی کہ اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ مفہوم ہے، اس کا یہ، ایک پڑھنا اور چیز ہے، سکھانا اور چیز ہے، تین چیزیں سکھائیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ پہلے استاد جو ہے وہ پڑھتا ہے، پھر بچے کو سکھاتا ہے، اور پھر جب پڑھنا پڑھانا مکمل ہو تو اس کے فیض سے، اس کے نور سے پھر جو ہے نا خود بخود طبیعت صاف اور پاک ہو جاتی ہے۔ یہاں پر کہا کہ پہلے آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، پھر تزکیہ کرتے ہیں اور پھر سکھاتے ہیں۔ تو اس میں ترتیب جو ہے وہ اور طرح کی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے آپ پڑھیں، پھر پڑھائیں، اور پھر اس کے نور سے جو ہے نا سارے جسم انسانوں کے پاک صاف ہو جائے۔ لیکن فرمایا نہیں، اگر ایسے ہوتا نا جیسے آپ کہہ رہے ہو تو پھر ایک نعمت بنتی، وہی قرآن ہے، اس کو پڑھا، پھر سکھایا، اور پھر اس کے خود بخود جو ہے نور سے بندہ صاف پاک صاف ہو گیا۔ فرمایا جیسے یہ ترتیب ہے، اس سے تین نعمتیں ہیں۔ قرآن مجید کا تلاوت کرنا یہ علیحدہ نعمت ہے، اور تزکیہ نفس کرنا، ان کو پاک اور صاف کرنا جسم کا، یہ علیحدہ نعمت ہے، اور قرآن اور حدیث کو سکھانا یہ علیحدہ نعمت ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین کام سر انجام دیے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے جتنے بھی وہ امی تھے جو حضور کے فالور تھے، جو عرب معاشرہ تھا، وہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے، شرک کرتے تھے، کوئی چاند کو پوجتا، کوئی سورج پوجتا، کوئی بتوں کو، لات کو، منات کو، عزا کو، ان کو پوجا کرتے تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے ان کا تزکیہ نفس کیا، ان کو پاک اور صاف کر دیا۔
اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے، اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 3، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ بعد میں آنے والے جو ابھی ان صحابہ سے نہیں ملے۔ اب اس میں دو گرامر کی جو ہے نا دو شکے میں آپ کو بتاتا ہوں، جس کو عطف کہتے ہیں۔ عطف کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے میں کہوں نا جاءنی وقار و الیاس، میرے پاس آئے وقار اور الیاس، یہ واو جو ہے نا یہ عاطفہ ہے، اس کو واو عاطفہ کہتے ہیں عربی گرامر میں، اور اس کے جو پہلے ہے وقار اس کا، اور بعد میں جو عباس کا سیم حکم ہے، یعنی میرے پاس کون کون آیا؟ وقار آیا اور عباس آئے۔ یہ نہیں کہ میں کہوں کہ وقار آیا اور وہ نہیں آیا، واو کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پر سیم حکم لگ رہا ہے۔ اب یہاں جو ہے نا اللہ نے فرمایا جل شانہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ذات ہے جس نے امیوں میں رسول بھیجا، اور آگے جو ہے نا 2 لائنیں چھوڑ کر آیا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور وہ بعد میں آنے والے لوگ جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے ان کی طرف بھی رسول بھیجا، وہی رسول جو صحابہ کی طرف بھیجا عرب کے معاشرے میں، وہی رسول ان کے پاس بھی بھیجا جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ ایک یہ عطف بنتا ہے۔ دوسرا بنتا ہے کہ اگر اس کا عطف جو ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب پر لگایا جائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب کیا معنی ہوگا؟ کہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں رسول بھیجا جو ان پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور ان کو تزکیہ نفس کرتا ہے، اور تیسرا اور ان کو قرآن اور حدیث سکھاتا ہے۔ اگر اس پر عطف ہو، یہ 2 ہی بنتے ہیں، یا امی پر عطف ہوگا یا یعلمہم الکتاب پر عطف ہوگا۔ اگر یعلمہم الکتاب پر عطف ہو پھر معنی کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رسول بھیجا جو امیوں کو سکھاتا ہے کتاب اور حکمت، اور ان کو سکھاتا ہے جو ابھی نہیں آئے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، یا پیدا ہوئے ہیں لیکن ابھی آپ کی خدمت میں نہیں آئے، یا وہ لوگ جو قیامت تک آنے والے ابھی پیدا نہیں ہوئے ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں۔ یہ دو عطف بنتے ہیں۔ تو جو بھی ہو اس میں خوشخبری کس کے لیے ہے؟ بعد میں آنے والوں کے لیے۔ ہاں جی، یعنی کیا فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں عرب کے معاشرے میں ان زندہ لوگوں کے پاس اپنے رسول کو بھیجا تاکہ ان کو قرآن پڑھائے، ان کو سکھائے، تزکیہ نفس کرے، اور ان کی طرف بھیجا جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ ہاں جی، جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، اور دوسرا فرمایا کہ قرآن کریم ان کو سکھاتے ہیں امیوں کو، اور ان کو سکھاتے ہیں جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ تو اس میں خوشخبری کن کے لیے ہے؟ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کاش ہم رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہوتے تو کیا ہوتا۔ ارے اگر تیرا منہ ایسا ہوتا نا اس وقت کے پیدا ہونے والوں میں تو اللہ تمہیں پیدا کر دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نظر کرم فرمائی پوری مخلوق پر۔ دیکھا جن پر اللہ کا نور پڑا اللہ نے ان کو نبی اور رسول بنا دیا مخلوق میں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے جل شانہ نے اپنے انوار و تجلیات مخلوق پر ڈالے، جن پر وہ نور پڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء کا صحابی بنا دیا۔ تو کیا آپ اس وقت تیرے اوپر نور نہیں پڑ سکتا تھا کہ تمہیں بھی بلا لیا جاتا؟ اور جو صحابہ کرام نے جو انہوں نے امتحان اور انہوں نے جو آزمائشیں ان پر آئی ہیں اور جو ان آزمائشوں پر اترے ہیں، آپ اپنے گرمان میں جا کر دیکھیں، آپ ان پر اتر سکتے ہیں؟ آپ تو ایک لقمہ کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے، آپ تو ایک کپ چائے کا کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے، آپ تو جب آپ کو کوئی باہر سے آواز سنتے ہیں تو اندر والے کمرے میں چھپ جاتے ہیں۔ اور صحابہ تو وہ تھے جو شادی آج رات ہوئی ہے اور غسل بھی نہیں کیا، حضور کی آواز سن کر اب میدان احد میں شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ اور یہ تھوڑی بات ہے کہ فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم،
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت جو ہے نا، یہ بڑی خاص حدیث ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے سن کر، مشکات شریف اور باقی سیاست کی حدیث ہے کہ میری امت جو ہے نا بارش کی طرح ہے، میری امت جو ہے بارش کی طرح ہے، جس میں اللہ کو معلوم ہے کہ پہلا قطرہ زیادہ برکت والا ہے یا درمیان والا زیادہ برکت والا ہے یا آخر والا زیادہ برکت والا ہے۔ کیا مطلب کہ میری امت کے جو لوگ آئیں گے ان میں اللہ کو معلوم ہے کہ کس حصے میں زیادہ برکت ہے، وہ درمیان والے لوگ ہیں ان کو زیادہ ثواب ہے، پچھلی حصے میں آنے والوں کو زیادہ ثواب ہے یا پہلے والوں کو زیادہ ثواب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے لوگ جو تھے وہ صحابی تھے، ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے ان کا زمانہ ابو بکر اور عمر کے زمانے سے بہتر ہوگا۔ اب بتائیے مجھے، یہاں تو بات آ گئی نا کہ پتہ نہیں بارش کا قطرہ پچھلا زیادہ برکت والا یا پہلا زیادہ برکت والا ہے۔ پھر آپ نے مثال دی، آپ نے ایک مثال اور آپ کو سمجھانے کے لیے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوم جو ہے وہ ایک باغ میں آتی ہے، باغ کے اندر پھل لگے ہوتے ہیں اور وہ ان پھلوں کو استعمال کرتی ہے اپنے طریقے سے، پھر اس کے بعد ایک اور قوم آتی ہے وہ پھلوں کے استعمال کرتی ہے اپنے طریقے سے، پھر ایک قوم آتی ہے وہ اسی باغ میں اس باغ کے پھلوں کو وہ استعمال کرتی ہے اپنے طریقے سے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کون سی قوم ان پھلوں کو بہتر طریقے سے استعمال کرتی ہے۔ اب میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں۔ ایک دور تھا جب لوگ کہتے تھے کہ مالٹا کھا لو، آم کھا لو اور یہ تربوز کھا لو اور یہ کھا لو، اور جو ہے نا کھانے کی جگہ کام آ جائے گا، یا کھانے کے بعد یہ فروٹ کھا لو تو آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ اب زمانہ دیکھو، اب دیکھو کہ مالٹا ہے یا آم ہے یا کوئی بھی آپ فروٹ لے لو، اس کے کتنے آپ چیزیں بناتے ہیں، اس میں کینڈی بناتے ہیں، اس سے آپ اس سے جو ہے نا جوس بناتے ہیں، آپ اس سے جو ہے نا کیا نام ہے بچوں کی ٹافیاں وغیرہ بناتے ہیں، آپ اس کی کوکیز بناتے ہیں۔ اب آپ پڑھے لکھے لوگ آپ سمجھ لیں کہ ایک ایک فروٹ سے کتنی چیزیں بناتے ہیں۔ کیا جو آج سے 100 سال 200 سال 400 سال پہلے لوگ تھے وہ بھی اتنی چیزیں بناتے تھے؟ سمجھ آئی نا؟ یہ آپ مثال دے رہے ہیں۔ فرمایا میرا دین باغ ہے، اس میں پہلے لوگوں نے بھی اس کو استعمال کیا، پچھلے لوگوں میں نے استعمال کیا، اور اس سے پچھلے لوگوں نے بھی استعمال کیا۔ اب اللہ بہتر جانے کہ کس نے اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ اب دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ آیا، صحابہ کا زمانہ گزرا، صحابہ کے مثال نہیں ملتی، وہ سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ کا زمانہ آیا۔ یہ وہ دور تھا جب علم جو ہے چاروں طرف سے، عراق اور سیریا اور ان علاقوں میں یہ جتنے بھی تھے نا بد مذہب جو لوگ تھے، یہ بے دین لوگ جو تھے، یہ کیا بولتے ہیں ان کو، معتزلہ وغیرہ جو تھے، اور یہ مختلف قوموں کے لوگ جو تھے، یہ ایسا علم آیا کہ جس میں علماء نے ان کا مقابلہ کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ علماء نے اپنے اصول بنائے، جیسے امام غزالی نے اور امام رازی نے منطق اور فلسفہ نیا بنایا، اور اسلامی فلسفہ بنا کر پرانے فلسفہ جو کفریہ تھا اس کا رد کیا۔ ہاں جی، اس لیے کہتے ہیں نا کہ علامہ نے بھی کہا کہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، کہ امام غزالی امام رازی نے کمال کر دیا، انہوں نے اس کفریہ فلسفے کا توڑ کیا اور مسلمانوں کو ایک نئی سوچ اور نیا فلسفہ دیا۔ اب یہ مثال دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ نے فقہ کے کتنے مسائل نکالے۔ اب صحابہ کی تعلیم دیکھ لے، صحابہ کے حدیثوں میں وہ ساری چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی جو فقہ حنفی نے اس کے اندر تلاش کی، کہ مکروہات کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، فرائض کتنے ہیں، حرام چیزیں کتنی ہیں، مکروہ تنزیہ کتنی ہیں، مکروہ تحریمی کتنی ہیں، مباحات کتنے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو آج فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں، یہ صحابہ کے دور میں آپ دکھا دیں کہیں ہیں؟ تو یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ باغ ہے، پہلے لوگ آئے انہوں نے اس کا پھل کھایا اپنے طریقے سے، اس کے بعد لوگ آئے انہوں نے پھل کھایا اپنے طریقے سے۔ ہاں جی، تو میں نے آپ کو دنیاوی مثال دی ہے کہ آج
اسی باغ میں ایک چیز کو آپ لے لیں اور اس سے یہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں یا کیمیکل ہیں یہ کتنی چیزیں تیار کر کے مختلف قسم کے کھانے پینے کی چیزیں تیار کر، کیا یہ پہلے زمانے میں تھی؟ یہی فرمایا میرے دین کو استعمال کرنے والے لوگ جو ہیں نا اس کو خاص طریقے سے استعمال کریں گے۔ آج سوشل میڈیا دیکھ لیں، ہمارا بچپن کا زمانہ تھا، اس وقت یہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، ہم کتابیں بھی اتنی نہیں ملتی تھیں، اس وقت ہماری معلومات اور تھی۔ اب دیکھیں آپ پوری رات بیٹھے رہے، آپ کو پوری دنیا کے علماء جو ہے نا مختلف قسم کے نظریات، مختلف قسم کی تفسیریں، مختلف قسم کے خیالات آپ کے ذہنوں میں لائیں گے۔ یا اس کا اور مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھ لیں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ حدیث دکھائیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین مسلمان تھے یا نہیں تھے۔ یہ اختلاف مثال آتے ہیں نا کہ حضور کی والدہ، حضور کے والد، وہ صحابی آیا، اس نے کہا جی میرا باپ جہنم میں ہے، تو وہ رو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا ابی و ابو کا فنار، تیرا باپ بھی اور میرا باپ بھی جہنم میں ہے۔ تو یہ حدیثیں ہیں جو کنفیوژن پیدا کرتی ہیں، اگرچہ اس کے جواب ہے لیکن میں بات آپ کو سمجھانے کی کر رہا ہوں۔ یا آپ جو ہے نا والدہ کی قبر پر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو اللہ سے اجازت چاہی تو اللہ تعالیٰ نے قبر کی اجازت جانے کی نہ دی، پھر آپ روتے رہے، استغفار کرتے رہے، اللہ سے دعا مانگتے رہے، تو اللہ نے کہا کہ قبر پر جا سکتے ہیں لیکن استغفار نہ کرے، استغفار نہیں کر سکتے، قبر پر جا سکتے ہیں۔ اب یہاں جو ہے نا مختلف لوگ اپنے آپ سے دوڑاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی رسول اللہ کو تو قبر پر جانے کی اجازت نہیں ملی، استغفار کی اجازت نہیں ملی۔ بھائی اگر استغفار کی اجازت نہیں ملی تو قبر پر جانے کی اجازت کیوں ملی؟ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ لا تقم علی قبر ابئی جو نا ابئی بن جو کیا نام تھا عبداللہ بن ابئی، وہ مرا نا، تو اللہ نے فرمایا سورہ توبہ میں کہ اس کی قبر پر نہ جا کر نماز پڑھنی ہے اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا ہے، نہ اس کے لیے دعا مانگنی۔ تو کافر منافق کا تو یہ حکم ہے، اگر حضور کی والدہ مسلمان نہیں تھی تو اللہ نے قبر پر جانے کی اجازت کیوں دے دی؟ استغفار تو اجازت اس لیے نہیں دی کہ ان کا گناہ نہیں تھا، ان کا گناہ نہیں تھا تو استغفار کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہاں جی، کیونکہ انہوں نے تو کوئی شرک اور گناہ کیا ہی نہیں ہے، نمازیں تھی نہیں اس وقت، روزے تھے نہیں اس وقت قرآن نازل نہیں ہوا تھا، شریعت نازل نہیں ہوئی تھی، تو آپ کیا کرتی؟ نماز نہیں، روزہ، صرف اللہ پر ایمان لانا تھا۔ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے حضور کو شعروں میں کیا کہا کہ آپ ہل کے بھی نبی ہیں، حرم کے بھی نبی ہیں، دین ابراہیم کے آپ محافظ ہیں۔ تو یہ صحابہ کا زمانہ تھا۔ اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے محدث ہیں ہندوستان کے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے امت کے سابقہ پہلے افراد پر پوشیدہ رکھی تھی، امت کے آخری افراد پر اللہ نے وہ ظاہر فرما دی، اور وہ کیا تھا کہ حضور کے والدین مسلمان ہیں۔ سمجھ آئی میری بات؟ یعنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہا ہے، عام آدمی نہیں لکھ رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں پر یہ چیز مخفی تھی، واضح نہیں تھی، حضور کی امت کے آخری افراد پر اللہ تعالیٰ نے محدثین پر یہ واضح فرما دیا کہ حضور کے والدین مسلمان تھے اور وہ جنتی ہیں۔ تو اب بات آ گئی نا کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت بارش کی طرح ہے، معلوم نہیں اس کا پہلا قطرہ برکت والا ہے، مڈل والا ہے، آخر والا ہے، یعنی یہ میرا دین ایک باغ ہے، اس باغ میں مختلف ٹولیاں آئیں گی، معلوم نہیں کہ کون آدمی اس کو زیادہ فائدے کے لیے استعمال کرے گا اور کون کم پہ استعمال کرے گا۔ تو کیا فرمایا جب یہ سید پر پہنچے نا کہ جو بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی امیوں میں مبعوث فرمایا، امیوں میں مبعوث فرمایا، اور ان میں مبعوث فرمایا جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، یا دوسرا ترجمہ کہ اللہ نے کتاب کا علم ان صحابہ کو دیا جو امیین ہیں، اور ان کو دیا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ اب جو بھی لے لو، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب یہ لفظ آئے نا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور وہ آنے والے جو ابھی آئے نہیں ہیں، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟
دیکھو واضح، ہم نے پوچھا وہ کون ہے، آپ خاموش رہے۔ ہم نے دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخرین منہم لما یلحقوا، وہ کون ہیں جو آخر والے ہیں جن کی طرف آپ ان کی طرف تو مبعوث ہوئے ہیں، وہ کون ہیں جن کی طرف آپ مبعوث ہوئے ابھی آئے ہی نہیں ہیں؟ یا ان کو آپ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور آپ ان کو بھی دیتے ہیں قرآن کی تعلیم جو بھی آئے نہیں، وہ کون ہے؟ دوبارہ پوچھا، آپ خاموش رہے۔ ہم نے تیسری بار پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ تو آپ نے حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے نا، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اس کی قوم کے لوگ جو ابھی نہیں آئے، جب وہ آئیں گے نا تو میرا دین اور ایمان اور علم جو ہے، اگر یہ ثریا میں ہوگا، ثریا سب سے اونچے ستارے کو کہتے ہیں جو کہکشاں سب سے اوپر ہے نا، سات آسمانوں کے اوپر، جو اس ثریا میں اگر میرا دین چلا جائے گا، اگر علم چلا جائے گا، تو اس سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا اس کی قوم کے لوگ وہاں سے دین لا کر میری امت میں پہنچائیں گے۔ اب وہ کون ہے؟ علماء نے لکھا وہ امام ابو حنیفہ ہے، کیونکہ حضرت سلمان فارسی بھی پرشین تھے، ایران سے تھے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ تھے کابل کے، افغانستان کے تھے، تو یہ بھی فارسی تھے۔ اس وقت یہ سارا ایران تھا نا، یہ افغانستان بھی ایران میں داخل تھا، سیستان بھی، اور یہ جتنے تاجکستان اور یہ وغیرہ وغیرہ یہ سارے اس وقت ایران میں تھے، یا خراسان کے جیسے حدیں بدلتی رہتی ہے۔ تو فرمایا اس کی قوم کی، آپ نے ہاتھ رکھ کر فرمایا اس کی قوم کے لوگ جب آئیں گے جن کو میں نے قرآن سکھایا ہے یا جن کی طرح میں مبعوث ہوا ہوں، وہ ثریا سے دین لا کر میری امت تک پہنچائیں گے۔ تو یہاں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مراد ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اتنا علم ان لوگوں کو دے جو ابھی آئے نہیں ہیں، ہاں جی، اور جو ہے اتنا دین انہوں نے پھیلایا۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا اور اس کی بڑا عظیم ہے، اس کی ذات کا فضل بڑا عظیم ہے، بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ تھا آج کا درس جو ہم نے 4 آیتوں کو دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پر بھی 4 آیت کا درس ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز پر بھی گفتگو ہوگی۔